السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا دن کہ جب ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں آج ووٹنگ ہونی تھی قائد ایوان کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو مناظر انتہائی افسوسناک مناظر کہ جہاں پر دن بھر ہنگامہ آرائی رہی، پولیس کو بلانا پڑ گیا جبکہ پولیس پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر وہاں پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ اسمبلی کی کارروائی کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور حکومتی جماعت یعنی کہ اب سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی، ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب وہ اب ہماری چونکہ صفوں میں نہیں ہیں اور وہ جانبدار ہیں تو وہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ آ کر اسپیکر کی کرسی پر بیٹھنے لگے تو ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، میز پر ہی لوٹا موجود تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آج کے اسمبلی کے اجلاس میں لوٹے ادھر سے ادھر پھینکے جاتے رہے، اور یہ سب اس لیے تھا کیونکہ پنجاب میں جو آج یہ ووٹنگ ہونی تھی جو کہ پھر آخرکار ہو گئی قائد ایوان کے لیے، اور حمزہ شہباز بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہوئے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بن گئے۔ یہ بغیر ان اراکین کے ممکن نہیں تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر تعلق رکھتے تھے تو آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی دوران ہم نے ایک اور افسوسناک منظر یہ دیکھا کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب جو کینڈیڈیٹ تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، ان پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کو کافی سیریس چوٹیں لگیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر کہ جو ان کو زخم آئے ان کو آکسیجن ماسک لگانا پڑا کیونکہ ضعیف ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے علاوہ ان کے جو فوٹوگرافر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے، جو کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، پرویز صاحب، چودھری پرویز صاحب، ان کو بھی کافی چوٹیں لگی، ان کے بازو ان کا ٹوٹ گیا، اور ان کو بھی یہ سب اس وقت ہوا کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب پر یہ حملہ کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا روایت رکھ رہے ہیں، ہم کس قسم کی مثال قائم کر رہے ہیں، اور یہ تمام مناظر جو آج پنجاب اسمبلی کے ہم نے دیکھے یہ پوری دنیا نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد حمزہ شہباز صاحب نے جب اپنی تقریر کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو ہم بھول جایا کرتے ہیں کہ ہم خود ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ ہمیں آج کا تو یاد رہتا ہے لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم نے خود کیا کیا، کہ جب آج حمزہ شہباز صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ وہ ساہیوال کا واقعہ، ثانیہ ساہیوال اور اس بچی کے آنسوؤں کی بات کی، تو وہاں پر حمزہ شہباز صاحب شاید یہ بھول گئے کہ 2014 میں جب ماڈل ٹاؤن پر حملہ ہوا اور تب بھی وردی میں ملبوس پولیس اہلکار تھے کہ جنہوں نے دن دہاڑے شیلنگ کی، فائرنگ کی، ڈائریکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں 14 افراد وہاں پر موقع پر مارے گئے، اور ان میں خاتون بھی تھیں جن کا نام تنزیلہ تھا، اور ان کی بیٹی بسمہ آج بھی انصاف کی طلبگار ہے۔ تو جب حمزہ شہباز صاحب کو ثانیہ ساہیوال جو کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس میں جو بچے تھے جن کے سامنے یہ سب ہوا، وہ بچی کے آنسوؤں کی بات کی، تو وہاں پر اس بچی کو بھی یاد کرنا چاہیے تھا، بسمہ کا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کی گو کہ جن پر الزام ہیں وہ اس کی انکوائری یا کیا تحقیقات کروائیں گے یا کیا اس کی ذمہ داری قبول کریں گے۔ اگر ذمہ داری قبول کرنی ہوتی تو 2014 سے لے کے اب تک ہمیں یہ سب دیکھنے کو نہ مل رہا ہوتا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اب آگے مستقبل میں کیا ہوگا۔ ہمارا ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور وفاق میں جو حکومت قائم ہوئی وہ 3 ووٹوں کی برتری سے حاصل ہوئی ہے، بلکہ انفیکٹ 2 ووٹ، 174 ووٹ تھے، 2 ووٹوں کی برتری سے 2 ووٹوں پر کھڑی ہے وہ حکومت۔ اور ادھر پنجاب میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اب پی ایم ایل این کی، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو یہ ان اراکین کی مدد سے ہوا جو پی ٹی آئی کے تھے، ڈیسیڈنٹس تھے، جن پر آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی ہونی تھی، لیکن چونکہ اب تک جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا اور اب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، پرسوں پیر کے روز اس پر یہ بحث کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر وہ فیصلہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ہمیں تمام مناظر دیکھنے کو نہ ملتے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ندیم اصغر کائرہ صاحب نے۔ کائرہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ندیم قریشی صاحب نے۔ ندیم قریشی صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ سے کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل این سے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب۔ سب سے پہلے ندیم قریشی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج آپ وہاں پر سیشن میں موجود تھے اور پورے دن جو ہوا وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ ابھی بھی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں موجود ہیں، اور غالباً آپ اب تک باہر نکل نہیں پا رہے ہیں کیونکہ دروازے بند ہیں یا باہر سیکیورٹی تعینات ہے،
اور نکلنے نہیں دیا جا رہا. اور آج آپ بھی لوٹے پھینکتے ہوئے دکھائی دیے, مطلب لوٹے, میں نے وہ پیلے رنگ کا لوٹا آپ کے ہاتھ میں دیکھا تھا, شاید اپنے ہی کسی ایم پی اے کی طرف آپ پھینک رہے تھے. آج کیا ہوا, ذرا صورتحال بیان کیجیے گا, کیونکہ آپ پر ذمہ داری لگائی جا رہی ہے, آپ پر قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جی آپ کی طرف سے حملہ ہوا, پہل آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی جب آپ نے دوست محمد مزاری صاحب پر حملہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صریحاً جھوٹ ہے. کسی نے دوست محمد مزاری صاحب پر حملہ نہیں کیا. دوست محمد مزاری جب اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ہال میں داخل ہوئے, پولیس ان کے ساتھ تھی. دیکھیں, ہم سب اراکین اسمبلی ہیں, ہمیں آئین کا آرٹیکل 95 اور آئین کا آرٹیکل 17 ہمارے ووٹ کی ڈومین کا راستہ بتاتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس پارٹی کے مینیفیسٹو پر منتخب ہو کر پارٹ آف دا اسمبلی بنے ہیں. ہم فلاں جگہوں پر اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. اور پاکستان کی اسمبلیز میں, دنیا بھر کی پارلیمان میں ہمیشہ سے احتجاج ہوتے رہتے ہیں. اگر اراکین اسمبلی احتجاج کر رہے تھے, پولیس کا آج ایوان میں داخل ہونا, یہ پاکستان کی, میں نے جتنی ریسنٹ پاس کیسز دیکھی ہے, مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ جو آج ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے جو آج جمہوریت کے ماتھے پہ یہ کلہ کا ٹیکہ لگایا ہے, جس طرح سے پرائیویٹ لوگوں کو اسمبلی میں انٹر کر کے پر تشدد واقعات کروائے گئے ہیں, جس طرح سے پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا, جس طرح سے پولیس اور اراکین اسمبلی کو ایک جنگ کی کیفیت میں سامنے کھڑا کیا گیا ہے. یہ آنے والے دنوں میں یہ جو فصل انہوں نے بوئی ہے, انہیں کاٹنی پڑے گی. یہ اقتدار کے حصول کے لیے اس قدر اندھے ہوئے تھے, ان کے ماتھے پر, آنکھوں پر ایسی حس کی پٹی بندھی ہوئی تھی. انہوں نے بزرگ چودھری پرویز الہی صاحب جو اسپیکر نیشن پنجاب اسمبلی بھی ہیں, کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اور سب سے بڑی اہم بات, ان کا ایک کیریئر ہے 50 سال کا پاکستان کی پالیٹکس میں. ایک وزادار اور شریف شخص, اپنی سے بڑی ایج کے کسی شخص کے ساتھ فزیکلی اس کو ہینڈل کرنا, یہ بدترین واقعہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. میں سمجھتا ہوں آج میڈیا نے جو کچھ کور کیا, آج فافن اور دیگر جو انٹرنیشنل این جی اوز وہاں آئی ہوئی تھی اس کو کور کرنے کے لیے, انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان میں یہ ڈکٹیٹر مائنڈ ڈیموکریسی جو یہ رائج کرنا چاہتے ہیں, ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ اقتدار پہ ہم رہیں. یہ باپ بیٹے آج پاکستان اور پنجاب کے اقتدار پر قابض ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اقتدار دائمی ہوگا. قطعاً ایسا نہیں ہے. پاکستان کی عوام ان سے انتقام لینے کے لیے ان کی منتظر ہے. یہ عارضی عہدے, عارضی منصب, عارضی اقتدار پولیس کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے, اپنے پرائیویٹ ملیشیا کے ذریعے, پرائیویٹ مافیاز کے ذریعے, کون سا وہاں جرم تھا؟ ہمارا اراکین اسمبلی نے کیا احتجاج کر رہا تھا؟ ہمارے پاس کوسلا تھا, ہم کو مسلح تھے. اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں, آپ احتجاج کریں. جس روز چودھری پرویز الہی اسی اسمبلی کا میں بطور اسپیکر منتخب ہوئے تھے 2018 میں, پورا دن اس اپوزیشن نے جو آج کی حکومت ہے, آج دیکھیں کتنا بڑا آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, یہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب اراکین کے ساتھ آج اپنے اس ووٹ کو نہیں, ووٹ کو عزت دے رہے ہیں. انہوں نے چھانگا مانگا پارٹ 2 کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانی ندیم قریشی صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب پر حملہ کس نے کیا؟ چودھری پرویز الہی صاحب پہ حملہ پی ایم ایل این کے اراکین اسمبلی نے کیا. نام بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے, یہ ایک بلوے کی کیفیت تھی. ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کی ڈومین میں, اسمبلی کے ہال میں, ایوان میں موجود اراکین اسمبلی کی موجودگی میں اگر ان پر حملہ ہوا ہے, ان کو نون لیگ کے تمام اراکین اسمبلی نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. اور ہم لوگ جب وہاں پہنچے ہیں, چونکہ ہال بہت بڑا ہے, یہ ایک کونے میں واقع ہوا ہے, جب ہم وہاں پہنچے ہیں, اگر ہم وہ لوگ وہاں نہ پہنچتے تو شاید خدا نخواستہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جان کو بھی خطرہ تھا. ان پر یہ جان لیوا حملہ کیا گیا ہے. میں قطعاً جھوٹ نہیں بولوں گا, رمضان شریف کا مہینہ ہے, ہم نے کسی ایک عام جگہوں پر بھی کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی, میں جاہل کا ورڈ یوز نہیں کرتا, یہ رویہ اختیار کرتے نہیں. لیکن دوست محمد مزاری صاحب کے بال کس نے نوچے؟ دیکھیں دوست محمد مزاری صاحب کے اگر کسی نے بال نوچے, میں اس کو بھی اچھا نہیں کہوں گا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوست محمد مزاری کا آپ رویہ دیکھیں. وہ شخص میرے ووٹ سے منتخب ہو کر آج ڈپٹی اسپیکر ہے, میں نے اسے ووٹ کیا ہے. میں کوشچن کر سکتا ہوں, ہم اراکین اسمبلی ایک دوسرے پر فکرے بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. لیکن جو کچھ آج کیا حمزہ شہباز نے, یہ آج انہوں نے بڑا ذکر کیا. لیکن آج کے جو بظاہر ہیرو بنے ہیں, بظاہر ہیرو, گو کہ میری نظروں میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ کچھ جگہوں پر ان کو ہیرو کہہ کر بلایا جا رہا ہے.
ان کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے اس پوری کارروائی کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا, میں نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا تھا جس کے لیے میں شرمندہ ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جی آئین اور قانون, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں اور میں اس کے لیے یہ کھڑا ہوا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں. وہ حلف دے قرآن پاک پہ انہوں نے کتنا سودا کیا ہے. اسی اسمبلی میں اس شخص نے 50 کے قریب اپنے جاب لوگوں کو دیا, اپنے حلقے کے لوگوں کو, اپنے کوٹے سے اربوں روپے کے انہوں نے ترقیاتی فنڈز لیے ہیں, ہر وہ بینیفٹ لیا ہے. یہ کون سا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی پرمیشن دے دیں جو لوگ اپنی پارٹی سے انحراف کرتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں انہوں نے یہ پالیسی کیوں تیار نہیں کی؟ انہوں نے کیوں اتحادیوں کے ذریعے ووٹ لیا؟ کیونکہ وہاں گزارا ہو رہا تھا بغیر اتحادیوں کے. یس, اس کا مطلب ہے جہاں گند کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہاں گند کھائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں گند کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہاں یہ گزارا کریں گے. ٹارگٹ کیا ہوا؟ پاکستان کا اقتدار. ٹھیک ہے. ندیم اصغر قائرہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ندیم قریشی صاحب چونکہ آج پنجاب اسمبلی کے اس کارروائی میں ایز این ایم پی اے موجود تھے تو ان کے پاس تفصیلات ہیں بہت سی, اور بھی میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا, لیکن اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ندیم اصغر قائرہ صاحب, یقیناً افسوسناک واقعہ ہے. آپ اس کو بھی آئی ایم شیور کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ اس کو کنڈیم کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو اعتراض ہے کہ اگر آپ نے بننا ہی تھا سی ایم یا قائد ایوان بننا تھا تو اپنے جو آپ کی سیٹس ہیں آپ اس کی بنیاد پہ بن جاتے. آپ منرف اراکین اسمبلی کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا, اور یہ یقیناً آئین کی آرٹیکل 63A کے تحت ان کو ڈی سیٹ ہونا بنتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل آپ کی بات بجائے ہے کہ جو آج کچھ ہاؤس میں ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کی تمام جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, سیاست سے وابستہ ہیں, کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ سب اس کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. اگر جو سابقہ حکومتی پارٹی تھی جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو نامزد کیا, کیا اگر وہ اس کا دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے پاس 189 کے قریب جو ہے لوگ ہیں, اور دوسری جو ابھی حمزہ صاحب بنے ہیں متحدہ اپوزیشن, وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس 200 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہیں. تو جب آپ دونوں کلیم کر رہے ہیں آپ کے پاس 189 ہے, تو پھر سپیکر اگر غلط کام کرتا ہے, ڈپٹی سپیکر کو ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا, اس کے اوپر وہ چیئر کر رہا ہے. ہاں, اگر اس نے فلور کراسنگ کی, جو ممبران فلور کراسنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کے پاس ایک فورم ہے, آپ جائیں گے الیکشن کمیشن میں جائیں گے, آپ کورٹ میں جائیں گے, وہاں جا کر ان کے خلاف آپ کر سکتے تھے کہ ان لوگوں نے فلور کراسنگ کی ہے اس لیے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. وہ آئین اور قانون میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈپٹی سپیکر کے بال کھینچیں, انہیں ماریں, انہیں تشدد کریں, یہ کون کرے گا؟ جن کے پاس 189 ووٹ تھے تو وہ تو نہیں تشدد کریں گے, وہ تو سمجھتے ہیں اعلی کار بن گئے نا ندیم اصغر قائرہ صاحب, وہ سہولت کار بن گئے نا, وہ سپورٹ کر رہے تھے اس پورے عمل کو, کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو وہ ان کے ووٹس کو ریجیکٹ کر سکتے تھے. علی ممتاز صاحب نہ وہ کسی کے ووٹ کو ریجیکٹ کر سکتے تھے نہ وہ کسی کو سپورٹ کر سکتے تھے. بات یہ ہے کہ ووٹ دینا, میں نے ووٹ وہ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جب میں نے بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے جا کر ووٹ, تو ان کو کیا پتا کہ کس نے ڈالا مجھے اور کس نے نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں جی. پی ٹی آئی کی طرف میں ایک بریک لے لوں جی. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیمز ہے کہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں, جو ابھی فلیٹیز میں اجلاس ہوا تھا اور پھر اس کے بعد یہ چونکہ جا کے باقاعدہ اسی ہوٹل میں رہتے بھی رہے ہیں جہاں پر یہ تمام اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا, وہاں پر یہ بھی جا کے رہتے رہے ہیں, تو اس لیے پہلے سے ایکسپوز ہو چکے تھے, کھل کر سامنے آ چکے تھے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں دانیال چودھری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, لیکن سی یو آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ابھی وقفے کے دوران میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا زرتاج گل صاحبہ کی, اور وہ اس طرح سے تھی کہ ایک سیکیورٹی انچارج سے پوچھا گیا اسمبلی کے کہ اسمبلی ہال میں یہ لوٹے کیسے پہنچے, تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ سر کون سے, پلاسٹک کے یا دوسرے. ہمارے ساتھ جی بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بھی موجود ہیں. دانیال چودھری صاحب, آپ کو اقتدار مبارک ہو, وفاق میں بھی پنجاب میں بھی, لیکن یہ کانٹوں کی سیج ہے, کیسے چلے گا سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بالکل میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے, اور وہ اس لیے کہ جو انہوں نے حال پچھلے 4 سال میں کر دیا اس ملک کا, جو انہوں نے حال پچھلے 4 سال میں جمہوریت کا, جو انفراسٹرکچر کا, کہ اس کو اوور کم کرنا بڑا ایک مشکل اور بڑا چیلنجنگ ہوگا. آج ایک صبح میٹنگ کنڈکٹ کی شہباز شریف صاحب نے صبح 6:15 پہ,
اور اس میٹنگ میں 2 کتنے بریجز بجے 6 کے دوبارہ بتائیے 6:15 میں صبح کے 6:15 پہ اور اس میں کمشنر اور تمام لوگ موجود تھے. تو اس میٹنگ میں شہباز صاحب نے 3-4 روڈز کا حوالہ دے کے اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں بریجز بن رہے ہیں ان کا حوالہ دے کے پوچھا کہ یہ کب کمپلیٹ ہوں گے. تو آپ پتہ چلا کہ 5-6 مہینے سے ان کے پیسے رکے گئے ہیں, 5-6 مہینے سے ان کے کانٹریکٹر بھاگ گئے ہیں. جہاں ایک چھوٹا سا جہاں پوری دنیا کی نظر ہے اسلام آباد کیا وہاں یہ حال ہے, تو آپ سوچ لیں صوبوں میں کیا حال ہوگا کہ جو 4 سال کے منصوبے کمپلیٹ ہوئے میں ان کو 2 ہفتے کا کام رہتا تھا, ان کی کمپلیٹ نہیں کر سکے یہ. تو شہباز صاحب نے ان کو ٹائم بڑی سختی سے بولا اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ 3 منتھس میں یہ مجھے تمام چیزیں پوری چاہیے. وہی حکومت جو 4 سال میں پورا نہیں کر سکی بیوروکریٹس, اب وہ 3 مہینے میں کرنے کے لیے رضامند ہیں. ٹیسٹ کیس میں اسلام آباد حال ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ پنجاب کا کیا حال ہوگا, پنجاب کے انفراسٹرکچر ورک کا کیا حال ہوگا وہاں, اور بیوروکریسی کا کیا حال کیا ہوگا. یہاں لوگ 12 بجے دفتروں میں آنے کے لیے ان کی روٹین بنی ہوئی ہے, 12 سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں. یہاں کام کی پچھلے 4 سال میں کوئی روٹین ہی نہیں. آپ کا جس چیز کے اوپر وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا. 4 سال میں پاکستان میں کیا ہوا جی؟ 4 سال میں صرف تہمتیں, لوگوں کو گندی باتیں, نہ آج تک سوال جھوٹے وعدے. وہ گورنر ہاؤسز جو انہوں نے بنانے تھے, پرائم منسٹر گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی اور کالجز بنانا تھا, جو انہوں نے فوڈ انفلیشن کنٹرول کرنی تھی, جو 5 ملین نوکریاں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, جو گھر دینے تھے, جو انہوں نے پاکستان پہ سی پیک کو تیز کرنا تھا, سوائے جھوٹے وعدے اور دعووں کے کچھ نہیں رہ گیا. ختم ہو گئی ہیں ساری چیزیں. اب یہ ایسا جھوٹ کا پیرامڈ تھا جو گر کے کولیپس ہو گیا ہے, اور اب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بنانا پڑے گا, عوام کو دکھا کے, عوام کو ساتھ لے کے, اور لوگوں کی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ جو کانٹوں کی سیج ہے یہ اٹ ول ناٹ بی این ایزی ٹاسک. ٹھیک ہے, اور آج شہباز شریف صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد کے جو ڈی سی تھے, جو سوشل میڈیا سٹار بھی تھے, ان کو بھی تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ پہ غالباً جو کوئٹہ میں ڈی سی تھے ان کو لا کر لگا دیا گیا. لیکن دانیال چودھری صاحب, یہ جو موروثی سیاست ہے, ایک طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, دوسری طرف حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, تو یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے, اور بہت سے حلقوں میں, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی. ابھی آپ اسی انٹرویو کا ہی حوالہ دے دیتا ہوں جو CNN نے کیا بلاول صاحب کا, اور اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے موروثی سیاست کی. تو کیا پارٹی میں کوئی اور نہیں تھا؟ مطلب یہ بڑا اچھا سنہرا موقع تھا اس داغ کو دھونے کا, اور چند ماہ کے لیے جو حکومت تھی وفاق میں یا پنجاب میں, وہ کسی ورکر کو دی جا سکتی تھی پوزیشن, چاہے وہ وزیر اعظم کی ہو. چلیں جی وزیر اعظم کی نہ صحیح, لیکن وزیر اعلیٰ کی دی جا سکتی تھی. دیکھیں جی, ہمارا پہلے بالکل یہی پلان تھا اور یہی کرنا تھا کہ کوئی اور نام تجویز جو دیے گئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد جتنے بھی الائز تھے, اپوزیشن تھی, انہوں نے کہا کہ اگر پرویز لائی صاحب کے ان کے خلاف کوئی اور کینڈیڈیٹ دیا جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ مذاق کریں اینڈ یو ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. تو اسی لیے تمام اپوزیشن نے, ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور انہوں نے آگے حمزہ صاحب کا نام پٹ کیا, اور کہا گیا کہ بھائی کہ ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. انہوں نے پنجاب کے, اور پنجاب کے جو خاص طور پہ ایشوز چل رہے ہیں, حمزہ صاحب ہیز بین ویری, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے. وہ انہوں نے 3 سال جیلیں کاٹی ہیں. ان کو پنجاب کی پلس کا پتہ ہے, کاموں کا پتہ ہے, چیزوں کا پتہ ہے, بیوروکریٹس کا پتہ ہے کہ اگر آپ کو کوئک ریزلٹس چاہیے تو آپ نے ایسا بندہ لے کے آنا جس نے پنجاب پہ کام کیا ہو, پنجاب میں رہا ہو. And he was the right man. The party and the opposition and تمام coalition partners chose him. یہ کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اینڈ will you be carrying on with these decisions in the Punjab Assembly جن کو ساتھ ملا کر آج آپ نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے آف لیڈر آف دا ہاؤس ان دا پنجاب اسمبلی, کیونکہ اگر وہ ساتھ میں نہ ہوتے تو پھر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. دیکھیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ آئی, وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, تو اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 4 سال میں جھوٹے وعدے, جھوٹی باتیں اور اقتدار کو چھوڑ کے یہ اپوزیشن کے ساتھ آئے. یہ پاور کوریڈورز کو چھوڑ کے, کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کو فیس کرنا ہے. سر یہ ہم 4 گھنٹے 2 گھنٹے ٹی وی میں بیٹھ کے باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن عوام کا آج بھی مسئلہ ہے سستی روٹی, عوام کا ہے گیس. جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز صاحب نے دیکھا کہ وہ گئے, انہوں نے چیک کیا کہ پروجیکٹس کیوں نہیں چل رہے, تو پتہ چلا کہ LNG والے LNG کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چل رہے, کول والے کول نہ خریدنے کی وجہ سے نہیں چل رہے, گیس والے گیس کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے نہیں چل رہے, کہ اس ملک میں کرپشن اور انکمپٹنس اتنی پیک پہ تھی کہ اس نے تباہی نکال دی. تو ان اپوزیشن کے لوگوں نے سوچا اور دیکھا
کہ ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے تو ہمیں کون ووٹ دے گا. لوگ تو جوتیوں کے ہار لے کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ نہیں بھولیں گے کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے, تمام کمٹمنٹس کی, اور کسی چیز کو پورا نہیں کیا. تو بتائیں نا مجھے میرے بھائی, جو کٹے رکھ کے, مرغیاں کٹے بیچ کے, مرغیوں کے اوپر مرغیوں کو انڈوں کے اوپر بٹھا کے جو اکنامک پالیسی بنانی تھی وہ کدھر گئی؟ جو پرائم منسٹر اس کو ختم کرنا تھا, آج بھی پرائم منسٹر اس کا ڈبل بجٹ ہے, وہ کدھر گیا؟ یہ جا کے ہیلی کاپٹروں میں پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا. آپ کو پتا ہے دن کے پتہ نہیں کتنے 50 لاکھ, ابھی تو چلے آئیں گے, میں بھی ٹو ارلی میں بھی بولنا نہیں چاہتا, جب ان کے اسکینڈلز آئیں گے, یہ دن کے کتنے لاکھوں کا فیول استعمال کرتے تھے بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا. یہ کس طرح توشے خانے کی چیزیں بیچتے رہے, یہ کس طرح توشے خانے کی گاڑیاں بیچتے رہے, یہ بھی رائٹ ٹائم. میں ذرا ندیم قریشی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, کیونکہ وہ جو ہے کسی حد تک قید ہیں پنجاب اسمبلی میں ابھی بھی. جی ندیم قریشی صاحب ابھی بھی قید ہیں, یہ رہائی مل گئی؟ نہیں, قید ہونے والی بات نہیں ہے. قید تو انہوں نے آج پورے پنجاب کو کیا ہے, پنجاب کی جمہوریت کو کیا ہے. اب یہ کتنی شاندار باتیں دانیال صاحب نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت ختم ہو گئی تھی اس ملک میں, اب انہوں نے 4 دن میں جو جمہوریت کے ساتھ کیا وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. انہوں نے ایک اور فکرہ فرمایا کہ جی ہم نے پنجاب میں فیصلہ اپنے کولیشن پارٹنر کے ساتھ مل کر کیا, حمزہ شہباز صاحب کا. سبحان اللہ جی, وہ کولیشن پارٹنر جو آج سے 3 ماہ پہلے, جن کو یہ سلیکٹڈ کہتے تھے, آروز کے انتخاب کا نتیجہ کہتے تھے, جعلی انتخاب کا رزلٹ کہتے تھے, جب وہ 10 12 14 ضمیر فروش ان کے ساتھ مل گئے, وہ پاک دامن ہو گئے, اور آج پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ وہی سلیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں. 4 ماہ پرانے, 3 ماہ پرانے سلیکٹڈ لوگ آج وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ ہے ان کی پالیٹکس, اقتدار کا حرص, اقتدار میں بیٹھنے کا شوق, پاکستان کے وسائل سے کھلواڑ کرنے کا شوق. آج پاکستان میں جو حکومت 1 ہفتہ پہلے ختم ہوئی ہے, وہ $21 ارب کے نیشنل ریزرو چھوڑ کر گئی ہے. جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی 5 سے 6 ارب ڈالر کے نیشنل ایسٹ سے یا ریزرو سے, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا, جتنا کام انفراسٹرکچر پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا, ماضی میں ندیم قریشی صاحب, یہ اعداد و شمار کس نے کیا کیا؟ ایک فکرہ دانیال صاحب نے بڑے زور دے کر کہا, صبح 6:15 پہ ان کا زیادہ زور تھا. مطلب یہ اپنی ایفیشنسی دکھانے میں اتنے ماہر ہیں کہ جو گورنمنٹ شیڈیول ٹائم دیتی ہے آفیسز کا 8 to 5, یہ اس سے بھی بائی پاس کر رہے ہیں. مطلب ڈو نتھنگ, لک بزی, ڈو نتھنگ, ان کا یہ کی صورتحال ہے. یہ 15 سے 35-40 سال سے پنجاب اور پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہیں, اور پاکستان کا جو حال آج ہے, جو آج سے 10 سال پہلے تھا, جو 20 سال پہلے تھا, وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے, ہر شخص جانتا ہے. ٹھیک. اچھا, اب ندیم قریشی صاحب ذرا اس طرف آ جائیں. یہ جو منرف اراکین پنجاب اسمبلی تھے, جن کی بدولت آج یہ اب حکومت قائم ہوئی ہے, اب آپ ان کا کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی امید ہے, کوئی ابھی سرپرائز کی آپ بات کرتے ہیں نا, سرپرائز دیں گے, کوئی سرپرائز بچا ہے یا یو ہیو لاسٹ دی میچ؟ سر, اس سے بڑا سرپرائز کیا ہوگا کہ چیزیں قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں دانیال صاحب, مجھے ابھی فرماتے ہیں کہ جی وہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے پر تیار نہیں تھے, اب جائیں گے حلقوں میں تو ان کو پتہ چلے گا. یہ مت سمجھے کہ یہ چھانگا مانگا ہے, 7-8 نیوز پیپر چھپتے ہیں, ایک PTV ہے. آج ہر شخص کے ہاتھ میں سورس آف انفارمیشن ہے, آج ہر شخص حالات سے واقف ہے. آپ نے پاکستان کی اس پالیٹکس میں یہ جو نیا انجیکشن سندھ ہاؤس کا لگایا ہے, یہ اس ڈیموکریسی کی وہ شکل سامنے لے کر آئے گا کہ آپ خود پناہ مانگیں گے. آپ کو ہر آنے والا دن پاکستان کی عوام آپ سے سوال کرے گی, آپ سے پوچھے گی. اب ہم کہتے ہیں نا آئے الیکشن میں, اگر آپ کو اتنی اپنی پاپولرٹی کا یقین ہے تو آپ الیکشن میں جائیں. دوسرا, انہوں نے ریٹس کے حوالے سے بات کی, جی مہنگائی کر دی گئی. ابھی آپ نے سنا کل شاہد خاقان صاحب کو, سابق وزیر اعظم کو, وہ کہتے ہیں جی پیٹرول کا ریٹ کم کر کے پورے سال کے نیشنل اخراجات کے قریب عمران خان صاحب نے سبسڈی دی ہے قوم کو, اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے قیمتیں بڑھائی. تو کرے نا قیمتیں کم. اچھا, اب مجھے چلیں ندیم قریشی صاحب یہ بتائیں, اب آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ استعفیٰ دیں گے پنجاب اسمبلی سے بھی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں, ہم ہر وہ سٹیپ لیں گے جو اس بھانمتی کے کنبے کو, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ حکومتیں گرانے والے لوگوں کو, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا, اور پھر بولٹ پالش کرنے والوں کو جتنی جلدی انتخاب کے میدان میں لے آئے. ہم ہر وہ کام کریں گے جو ان کو عوام کی عدالت میں لائیں گے. ٹھیک, ہم ان کو ہر صورت عوام کی عدالت میں لائیں گے تاکہ عوام فیصلہ کرے, پاکستان کے 22 کروڑ لوگ فیصلہ کرے.
وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو, وہ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے, وہ دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ندیم صاحب, ایک طرف تو آپ کا آج کا یہ سارا معاملہ ہوا, دوسری طرف کراچی میں آج جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ابھی تک خان صاحب جلسہ گاہ میں تو نہیں پہنچے, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں. گو کہ ابھی جلسہ گاہ بھری نہیں ہے, مطلب جس طرح اگر ہم کہیں نا کہ تاریخی جلسہ, تو وہ شاید اس میں کچھ وقت ہے, کیونکہ 9 بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے کہ 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جلسے میں لوگوں کے آنے کے لیے. ندیم اصغر قائرہ صاحب, یہ جو منرف اراکین پنجاب اسمبلی ہیں, یا ان کو لوٹا کہا جا رہا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی اعتبار سے انتہا سے زیادہ یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ جس پارٹی کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کر آئے, اور اس پارٹی کی ٹکٹ کو آپ نے اس لیے لیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں ٹکٹ کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کروں گا تو مجھے ووٹ پڑیں گے, اگر نہ یہ ہوتی بات اور اگر اتنا ہی اتنا زور ہوتا تو ٹکٹ کے بغیر آزاد حیثیت میں بھی کنٹیسٹ کر سکتے تھے. ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور ان کو اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. مطلب ہم نے ایک غلط روایت رکھ دی ہے, آپ ہی کی حکومت نے اس کو ختم کرنے کے لیے 63A کی بات کی, اور آپ ہی کی حکومت اور آپ کے اتحادی, کیونکہ آپ کے اتحادی اور آپ ابھی ایک ہی ہیں نا, اکٹھے ہیں, ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہیں آپ, تو آپ انہی کو ایکسیپٹ کر کے لے کے چل رہے ہیں. تو پھر اس آئینی ترمیم کی کیا ضرورت تھی کہ اگر یہی سب کرنا تھا اور آج کا دن ہمیں یہ دیکھنا تھا؟ پہلی بات یہ کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ تو اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے, لیکن جہاں پر آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ آئینی ترمیم کی جو ہے اصل اس کی جو روح تھی وہ یہی تھی نا کہ آپ نے فلور کراسنگ نہیں ہونے دینی ہے. جی بالکل, وہ تو دیکھیں, وہ تو جس پارٹی سے وہ منتخب ہوئے ہیں وہ جا کر پارٹی اپنا رائٹ رکھتی ہے, وہ جائیں وہ اس فورم کو استعمال کریں. سر سیاست پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو آپ کر گزریں, کچھ غلط ہے تو غلط, آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے؟ میری پوری بات سنیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر اتنے منرف اراکین کے لیے اتنے میرے بھائی یا سارے جو ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں اخلاقیات کی بات ہے, تو پھر پرویز لائی صاحب کا انٹرویو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, جس انہوں نے کہا کہ 3.5 سال سے گود میں اٹھایا ہوا تھا, کچھ نہیں سیکھا, نیپیاں ہی بدلتے رہے ہیں. اب انہوں نے کہا تو نیپیاں, اب انہوں نے کہا جی قیمتی ہو گئی ہیں, تو آج ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ ایک نیپیاں بدلنا اور نہ سیکھنے والے شخص کو اوپر تنقید کی انہوں نے, اور انہوں نے اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ منتخب کرنے کی کوشش کی, اس سے بھی تو لوگوں نے نفرت کی ہوگی نا. لیکن یہ فلور کلاسنگ کا جواب نہیں ہے. وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہمارے لیڈر کو جس کے ٹکٹ پر وہ جیتے تھے, وہ یہ بھی تو سوچنے پر مجبور ہوئے ہوں گے کہ یہ نیپیاں تبدیل کرنے کی کس کی بات کر رہا تھا, وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہا تھا, گود میں اٹھانے کی کس کی بات کر رہا تھا, عمران خان صاحب کی بات کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلوں سے نالاں تھے, استعفیٰ دیتے. منرف اراکین جو ہیں وہ, ہاں جی, استعفیٰ دیتے. بات سنیں, یہ جو میں سن رہا ہوں, جو آج پنجاب اسمبلی میں ہوا نا علی ممتاز, وہ صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوا. آپ گجرات بار سے جا کر پوچھیں, جب وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب بار پر انہوں نے حملہ کیا. اور ایک اور آج تاریخی بات بتانے چلا ہوں, آج سے 16-17 سال پہلے میں جیل میں تھا, مجھے جیل میں چودھری پرویز لائی صاحب نے ڈالا, اس میں میرے اوپر اینٹی دہشت گردی کے پرچے دیے, کڈنیپنگ کے پرچے دیے, مرڈر کے پرچے دیے. میں پھر بھی چیف منسٹر کے خلاف جیل سے جیتا, اور جب میں جیتا رمضان کا مہینہ تھا تو بیلٹ باکس اٹھا لیے گئے تھے. آج یہ اخلاقیات کی باتیں کر رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر. سر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, جو غلط ہے سو غلط ہے, اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا تو اس کو غلط ہی کہا جائے گا. نہیں ہے غلط. بات سنیں, آج بھی اگر پرویز لائی صاحب چاہتے تو ڈپٹی اسپیکر کے اوپر تشدد نہیں ہو سکتا تھا. اگر پرویز لائی صاحب کو پتا تھا کہ میرے پاس ممبرز پورے نہیں ہیں, میرے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, دیکھیں 197 نمبرز انہوں نے فلیٹس ہوٹل میں پورے کر کے دیے, پھر وہ ہاؤس میں آئے, 3 گھنٹے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. اخلاقیات کی بات کرتے ہیں آپ کہ منرف اراکین نے یہ کر دیا. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ نیپیاں بدلنے والے, یعنی کہ جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا, اور آپ نے اس کی روشنی میں کیا, آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کی نظر میں وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں, لہٰذا جو آپ نے کیا ٹھیک کیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں اس کو پھر بھی مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہوا. اگر گجرات بار پر حملہ کروایا گیا تو میں اس کو مذمت کرتا ہوں. جب میں جیت گیا تھا جیل سے, بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے تھے, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور آج جو ہاؤس میں ہوا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے ندیم صاحب, ایک وقفہ لیتے ہیں. مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, معذرت, مجھے I have to go towards a break. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دانیال چودھری صاحب, آپ کی پارٹی کے ایم پی ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب, ان کا نام سامنے آیا ہے کہ حملہ ان کی طرف سے ہوا ہے.
تو کیا ود ان دا پارٹی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی؟ بیکاز آبویسلی اگر ہاتھ اٹھانا کسی پہ، اور پرویز الہی صاحب مان لیا کہ جی غلط ہیں، انہوں نے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بندے باہر سے پرائیویٹ لوگ اندر بلائے اسمبلی کے ہال میں، انہوں نے یہ سارے ڈائریکٹیوز دیے کہ جی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان پر حملہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور سارے تاخیری حربے استعمال کیے، مان لیا، لیکن پھر بھی بڑے ہیں تو احترام بھی بنتا ہے، ممبر آف دا پروونشل اسمبلی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، اور آج کے روز قائد ایوان کے لیے کینڈیڈیٹ بھی تھے، تو آپ کوئی کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی، پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام جو ہے نا، دس واز آل اے ڈراما، اٹ واز آل اے گیمکری. اور جو پاکستان میں پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے نا، یہ بڑا سٹیج شو ہے، ایک بڑا تھیٹر لگایا ہوا ہے جہاں جھوٹے الزام، جھوٹی باتیں، پروپیگنڈا، اور یہ ملک پروپیگنڈو اور جھوٹ پہ چل رہا ہے آج تک. سر وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دس؟ اینڈ دین اگین وی سٹ ہیئر اینڈ ڈیبیٹ آن اٹ. پر جو آپ نے مزاری، ہمارے ڈپٹی اسپیکر جو ہے پارلیمنٹ کا، اس کے اوپر جو حملہ کیا، مجھے بتائیں وہ کس نے کروایا؟ بالوں سے گھسیٹ کے وہ پنچڈ، وہ بیچارہ شریف بندہ، نہ لین نہ دین، اس کو مارا گیا. اس کے بعد آپ کے پاس ملٹیپل ویڈیوز ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آئی کین سینڈ یو اے فیو، کہ آپ نے کس طرح اپنے غنڈے جو ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں وردیوں میں، ان کی کالے جو ان کے پرسنل گارڈز تھے، ان کو پارلیمنٹ میں اندر بلایا. انہوں نے ہمارے بندوں کو لٹرلی فزیکلی مارا، ٹھیک ہے نا، جب ہمارے بندے کم تھے انہوں نے فزیکلی مارا، ان کو نکالا، ٹھیک ہے. تب انہوں نے اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو بھی اس ٹائم پہ مارا. جب یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے پولیس واز کالڈ ان، پولیس وہ ہیڈ ٹو ٹیک اوور. اور اس کفل میں اگر ان کو کچھ ہوا تو وہ دیٹ وی ڈونٹ نو. ادروائز سوائے جھوٹ، پروپیگنڈا، دیکھیں یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو کچھ نہیں ہوا، وہ جو سارا بینڈیج وغیرہ اور وہ جو تھا پرابلم، وہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا بازو لیگمنٹ فریکچر ہو جائے نا، ایک لیگمنٹ فریکچر ہو جائے تو بازو نہیں ہلتا. فریکچر بازو کے ہاتھ یوں ہی اٹھتے ہیں، یہ یوں نیچے جاتے ہیں. لیگمنٹ رپچر ہو جائے تو فریکچر سے تو چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کو. تو واٹ آر وی، مطلب they have made a joke out of themselves. مطلب I thought out of all the people، میں سمجھتا تھا کہ اتنے آنریبلی یہ نکل کے جائیں گے، ایک آنر کے ساتھ ایگزٹ کریں گے، ایک آنریبل طریقے سے ووٹنگ کرائیں گے. یہ تو آنر تو went down the drain. مطلب اتنے سیزنڈ پالیٹیشین، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کے اوپر کوئی کیا ہوا ہے، کوئی جادو ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ ان کی عقل بند ہو گئی، کہ اتنے سیزنڈ پالیٹیشین، اتنے جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں ان کو اچی بچی ہر چیز پتہ ہے. چودھری شجاعت صاحب کے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی ایک خود امبیرسنگ سچویشن. اور دیکھیں اتنا سینئر پالیٹیشین اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے کیوں آئے کہ ینگ بچوں کے ساتھ اس کو سکفل کرنا پڑ جائے. کہ ینگ بچوں، دیکھیں جب آپ 4 لوگوں کے گربان پکڑتے ہیں نا، ان میں سے ایک شاید آپ کا بھی پکڑ ریاکشن آئے گا، تو وہ ایک ریاکٹ کر جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم اسکول میں ہوتے تھے کہ لوگوں کو بلی کرتے تھے، ان میں سے ایک لڑکا ہوتا تھا جو بالکل ہی فارغ ہوتا تھا، تھپڑ لگا دیتا کسی ٹھیک ٹھاک بندے کو، اور اس بندے کی پوری ٹائم کی عزت ختم ہوئی تھی اسکول اور کالج میں. سر آج وہی ہوا ہے. مطلب یہ اتنے بڑے قداور لوگ، اتنے سمجھدار لوگ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لاٹ آف ریسپیکٹ فار دم. مطلب میں کوئی بدتمیزی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا ان کا لے کے، لیکن پھر جو آج ہوا یہ انہوں نے خود کروایا. لیکن اس سارے ایپیسوڈ میں one thing that needs to be done and one thing which has been lost is the respect for politics. تو اس کو ریگین، respect for politics, integrity for the politics, integrity for the house. دیکھیں ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دکھا رہے ہیں. آج جو کروڑوں لوگوں نے دیکھا، وہ انہوں نے کیا ڈرامہ دیکھا، جو بچے مائیں بہنیں دیکھی انہوں نے کیا ڈرامہ دیکھا. یہ تو مجھے سٹار پلس کا کوئی ڈرامہ لگ رہا تھا آج، کہ ایک بازو ساتھ کے بدوائیں دے رہا ہے، ایک مکے مار رہا ہے، ایک کے گونز آ کے لوگوں کو گھسیٹ کے کھینچ رہے ہیں، اسپیکر کو آپ تھپڑ مار کے باہر بگا رہے ہیں، پھر وہ بیچارہ اوپر سے اس کو کنڈکٹ کرنا پڑا. آئی تھنک دس واز میئر امبیرسمنٹ. ندیم قریشی صاحب، اپنے ملک کو امبیرس کیا یہ حرکت. یہ بتائیے گا یہ کیا سب ڈرامہ تھا؟ اور دوسرا جو کچھ گرفتاریوں کی بھی اطلاعات تھیں کہ آپ کے کوئی ایم پی اے کو، آپ کا نام بھی تھا، واسق قیوم صاحب کا تھا، میں نے واسق قیوم صاحب سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی لیکن بات ہوئی نہیں. دیکھیں میں عرض کروں، انسان جھوٹ اتنا ہی بولے کہ کبھی اللہ کے ہاں، ہر شخص نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے تو اللہ کو بندہ منہ دکھا سکے. یہ وقتی فوائد کے لیے، اپنے ذاتی ریلیشنز کے لیے آنکھوں میں دھول جھونکنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. دانیال صاحب نے جو ماحول کریٹ کیا ہے نا جی، کہ جی اسکول میں کوئی بچہ بدتمیزی کر دیتا ہے کسی بڑے کے ساتھ، یہ اسکول کی بدتمیزی نہیں تھی، یہ سب پلان تھا. کوئی بلیک کپڑوں میں ملیشیا گارڈ نہیں تھے، وہ پنجاب اسمبلی کی اپنی سیکیورٹی تھی. پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی، ابھی جب ان کی گورنمنٹ ہوگی تو یہ بھی اس سیکیورٹی کے ذریعے پنجاب اسمبلی چلائیں گے. آنکھوں میں مرچیں پھینکنا، آنکھوں میں دھول جھونکنا مناسب نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے
کوئی آؤٹ سائڈر نہیں بلایا. چودھری پرویز الہی صاحب کے بطور اسپیکر تمام اختیارات ہائی کورٹ نے طلب کیے ہوئے تھے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جسٹ ابھی گفتگو کے دوران اس 2 منٹ کے دوران پرویز الہی صاحب کا یہ اختیارات بحال ہوئے ہیں, اور ان کا وہ جو بطور کینڈیڈیٹ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنے اسپیکر کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے, وہ ابھی بحال ہوئے ہیں. وہ کس طرح سے لوگوں کو بلا لیں گے؟ پورے اختیارات تو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کا دیے ہوئے تھے, جن کو یہ آج معصوم بنا رہے ہیں. آج سے 3.5 سال پہلے جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو 10,000 نعرے لگائے گئے تھے, جو میں دوست بازاری کا نام استعمال کر کے وہ نعرے دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ ہم سے پہلے وہ ان کی پارٹی میں تھے. اچھا یہ بتائیے گا ندیم قریشی صاحب, یہ کچھ اندر کالی وردیوں میں لوگ موجود تھے اور ایم پی ایس کو باقاعدہ لاتیں وغیرہ مار رہے ہیں, میں یہ ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں جب آپ بات کر رہے ہیں, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ سارجنٹ ایٹ آرمز تھے؟ یہ نہیں بھائی, یہ اس کی پنجاب اسمبلی کی اپنی سیکیورٹی تھی. جب پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی پولیس نے جب پہلے دھاوا بولا ہے اور پھر ہم لوگوں نے وہاں احتجاج کیا ہے گورنمنٹ بینچز والی سائڈ سے کہ جی یہ پولیس کیسے ایمان میں انٹر ہو سکتی ہے, تب سیکیورٹی آئی ہے. اس وقت جب پنجاب پولیس کے تقریباً کوئی 300 سے زیادہ لوگ, ابھی انہوں نے تو فرمایا نا میرے بھائی نے کہ جی اسٹار پلس کا بھائی یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, گندم بو کر گندم کٹتی ہے, کپاس بو کر. تو آپ ندیم قریشی صاحب ابھی تک آپ اسمبلی میں کیوں ہیں؟ آپ چلے جائیں جس طرح باقی سب بھی گئے ہیں, آخری ایپیسوڈ تو چل گیا, کلائمیکس ہو گیا. سب لوگ جا رہے ہیں. میں آپ سے بات کرنے کے لیے رکا ہوا تھا. ہم 4 لوگوں کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی مجھ پر تشدد کیا. واللہ میں نے ان پہ کوئی تشدد نہیں کیا. یعنی کون سے 4 لوگ؟ آپ اور جن کا وہ واسق عباسی صاحب ہیں اور 3-4 لوگ اور. واسق عباسی, واسق قیوم عباسی ہیں اور 2-3 دوست ہیں. ہم نے احتجاج کیا ہے, ہم نے ان کو احساس دلایا ہے, ہم نے پورا من احتجاج کیا ہے, مہذب انداز میں احتجاج کیا ہے. وہ ہمارا حق ہے, آئندہ بھی کریں گے. جب بھی اسمبلی میں جائیں گے ضمیر فروشوں کے خلاف احتجاج ہوگا, ان وطن فروشوں کے خلاف احتجاج ہوگا, یہ غیر ملکی سازش کے تمام یہ کٹ پتلیوں کے خلاف احتجاج ہوگا. ان کو بے نقاب کریں گے اس قوم کے سامنے. اب ہماری ذمہ داری. ندیم اصغر قاہرہ صاحب, میں ایک چیز بولوں, دانیال صاحب دیکھیں ایز اے فوجداری وکیل میں یہ ایک چیز بتاؤں کہ آج جو اسپیکر کے اوپر ہوا ان کو جس طرح مارنے کی کوشش کی گئی, مطلب دیٹ واز اے تھریٹ ٹو ہز لائف. all those people responsible, all those people جنہوں نے ان کی جان کے اوپر حملہ کیا, ان کو جان سے مارنے کی, ایسا نہ کریں جنہوں نے ان کو کیا, they will all be accountable. اچھا چلیں میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں ندیم قریشی صاحب سے. ایک سیکنڈ دانیال صاحب, ایک اور اینگل بھی ہے, لگنے چاہیے ان کے اوپر دفعات لگیں گے بھی, ایک اور اینگل بھی ہے. دانیال صاحب میں ذرا وہ ندیم قریشی صاحب سے پوچھ لوں. ندیم قریشی صاحب ایک سیکنڈ میری ذرا بات سن لیجیے گا. کیا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ان کے دوست محمد مزاری صاحب کے قریبی ہیں, وہ 10 کے قریب لوگ ہیں, وہ جا کر انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی سیشن سے پہلے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جانبدار ہو چکے ہیں, کسی اور کو بٹھا دیں, موقع دے دیں, اور جب وہ نہیں مانے پھر اس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ آئے اسمبلی کے ہال میں, تو کیا یہ تب یہ واقعی ہوا پہلے کہ سیشن سے پہلے آپ نے ان کو منانے کی کوشش کی؟ الٹیمیٹلی میرے علم میں نہیں ایسا کچھ ہوا, لیکن جب آپ قائد ایوان کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی اینڈ سے اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرتا ہے تو مورلی رسپانسبلٹی بنتی ہے. آئین کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. چیئرمین آف پینل کا اناؤنس مجھے جی کلوزنگ کرنی ہے. ندیم قریشی صاحب آئی ایم سوری, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ندیم اصغر قاہرہ صاحب کو بہت بہت شکریہ, دانیال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور ندیم قریشی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.